الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان لانے کے بعد اول سب سے پہلا مطالبہ جو سامنے آتا ہے وہ نماز ادا کرنے کا ہے۔ نماز ایمان کی علامت ہے۔ ایک بچے سے بلکہ چند بچوں سے پوچھا گیا اسکول میں، استاد نے پوچھا بیٹا یہ بتائیے کون نماز ادا نہیں کرتا؟ تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اور جواب دیا کہ سر جو لوگ مر جاتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ جو مر جاتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تو مسلمان ہو اور زندہ ہو تو نمازی تو ہوگا۔ یہ بچے کی سمجھ آ رہی ہے، آج بڑے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قیامت کے دن پہلا سوال حدیث طبرانی شریف میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز درست ہوگی باقی معاملات درست ہوں گے، اور نماز درست نہیں تو باقی معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے۔ اگر نماز ادا کر رہا ہے تو اسلام کی طرف ہے، اور نماز ادا نہیں کر رہا تو جا رہا ہے کفر کی طرف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ استغفر اللہ، عملاً کفر کیا، کلمہ گو ہے، بے نمازی جنازہ تو پڑھیں گے لیکن طرز عمل کافروں والا ہے۔ بچے نے کیا کہا تھا؟ جو مر جاتے وہ نماز ادا نہیں کرتے، اور جو کافر ہوتے وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ سورہ مدثر ہے 29 پارے میں، جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے۔ یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ نے، مکالمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ پہلا جواب لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ یہ حقوق اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حق کا ذکر ہے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ حقوق العباد کا ذکر آ گیا، دونوں امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال پہلا جواب کیا ہے؟ کیوں جہنم میں چلے گئے؟ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ تو بے نمازی کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے۔ 4 ائمہ، ان میں سے 3 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ایک رائے کے مطابق یہ حضرات فرماتے بے نمازی کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قید کرنا چاہیے، جب تک نماز کا پابند نہ ہو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے دور میں سب لوگ نمازی تھے، منافق بھی نمازی تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام یہ طے کیے بیٹھے تھے بے نمازی تو کافر ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے میں منافق جن کو قرآن نے منافق کہا وہ نمازوں میں آتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے۔ حدیث مبارک میں ہے نا، فجر اور عشاء بھاری ہے کس پر؟ منافقین پر۔ تو منافقین آتے تھے تاکہ ان کو منافقین نہیں بلکہ مسلمان مانا جائے۔ یہ تو آج ہمارا دور ہے، مسلمان مطمئن ہے 5 نمازیں ضائع کر کے۔ میں رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں جی۔ رمضان میں تو ٹھیک ہے، نمازیں ادا ہوتی ہیں اور تراویح بھی، رمضان میں بھی ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، لوگ فجر میں سو جاتے سحری کر کے۔ استغفر اللہ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ جس اللہ نے روزے کا حکم دیا اسی نے نماز کا حکم دیا، اور جس اللہ نے روزے کا حکم رمضان میں دیا اس اللہ نے نماز کا حکم پوری زندگی کے لیے دیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سورہ نساء میں ہے۔ نماز بلا شبہ مقررہ اوقات میں اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ اچھا، کچھ وہ لوگ ہیں جو پورے سال میں کچھ نمازیں ادا کر لیتے ہیں، 4 ادا کر لیتے ہیں، 5ویں چھوٹ جاتی ہے۔ کون سی؟ فجر کی۔ کیوں بھائی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کس اللہ کے لیے؟ اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ اس اللہ کے لیے ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کی تو فجر کا بھی اللہ ہی رب ہے نا، یعنی فجر کا مالک بھی اللہ ہے، فجر کے وقت کا حکم بھی نماز ادا کرنے کا اللہ نے دیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اور ہم چھوٹے تھے، ہم اسٹیکرز پڑھتے تھے، لکھا ہوتا تھا تجھے نماز کی فرصت نہیں؟ تعجب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہر آئی وی کال کو ہم رپلائی کرتے ہیں، مسڈ کال جب تک مسڈ رہتی ہے ٹینشن رہتی، جب تک اس کو آنسر نہیں کرتے ٹینشن فری نہیں ہوتے۔ اللہ کی کال آ رہی 5 مرتبہ آ رہی ہے اور مسڈ جا رہی ہے اور کوئی ٹینشن ہمیں نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی ہم کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟
اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو رہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ چلیں، رمضان بہترین موقع، فرض نماز کے ہم سنت اور نوافل ادا کریں، تراویح کی نماز ادا کریں، تہجد ادا کریں، سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ایک ایسی پریکٹس ماہ رمضان میں ہو جائے کہ ساری زندگی رمضان کے بعد بھی نماز کے پابند رہیں۔ اور ایک بڑا ٹیسٹ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ چاند رات کو، سبحان اللہ، عید کے دن، سبحان اللہ۔ ارے بھائی، جس رب کے لیے رمضان میں نماز ادا کی، اسی کا حکم عید کے دن بھی نماز کا ہے، عید کے بعد بھی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بہترین موقع ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی اختیار کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے گھر کے باہر، بلکہ کسی کے گھر کے باہر اگر نہر ہو اور 5 مرتبہ وہ اس میں نہاتا ہو تو میل بچے گا نہیں، تو نماز ادا کرنے والا بھی ایسے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نے خزاں کے موسم میں جو ہے وہ درخت کو ہلایا، پتے جھڑ گئے، آپ نے کہا ایسے جب نمازی نماز ادا کرتے اس کے جو ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جو 5 وقتہ نماز ادا کر رہا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر اللہ معاف فرمائے گا اسے، اور جو 5 وقتہ نماز ادا نہیں کر رہا پھر اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں، اللہ نہیں چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بے نمازی کا ٹھکانہ پتہ ہے کس کے ساتھ ہے؟ چند نام حضور نے لیے، فرعون ہے، حامان ہے اور امیہ بن خلف، اس طرح کے مجرمین ہیں، ان کے ساتھ بے نمازی کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا حقوق العباد، حقوق العباد، بالکل حقوق العباد اہم ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ او بھائی، نماز اللہ کا حق ہے اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے، حدیث پیش کر دی گئی۔ اور جہنم والے کہیں گے کہ نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا، تو حقوق العباد بھی اہم اور حقوق اللہ اہم ترین ہے، پورا پیکج سامنے رہنا چاہیے۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا ذریعہ۔ بھول جاتے ہیں نا، چند گھنٹوں کے بعد نماز یاد دہانی کرا دیتی ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ معبود ہیں، ہم بندے ہیں۔ مالک یوم الدین یاد رہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ انفرادی، اجتماعی، روحانی، ظاہری، باطنی، بہت سارے فوائد ہیں نماز کے، البتہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو تمام نمازوں کی حفاظت کرنے، وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔